خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود۔ دوستو آداب، میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے دینی مدارس میں دینی علوم کے ساتھ عصری تعلیم کی بیداری کا ماحول اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے ہم عرض کر دیں کہ شب برات کا جو یہ مہینہ ہوتا ہے، اس کے جو آخری دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں رمضان سے پہلے کے 10-12 دن، اس میں دنیا اور ہندوستان کے خصوصی طور پر مدارس میں جو ہے وہ بچوں کو سند اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جو فارغ ہوتے ہیں بچے، ان کی دستار بندی کا پروگرام ہوتا ہے، ان کو ڈگریز دی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلچرل اور مذہبی پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارا بھی دلی کے کئی جگہوں پر جانا ہوا، جیسے دھولا کنواں کے مدرسے میں ہم لوگ گئے، سیکٹر 3 آر کے پورم، ساؤتھ موتی باغ اور سیلم پور، اس کے علاوہ ایسٹ آف کیلاش وغیرہ کے بھی مدارس اور مکاتب میں دینی مجلسیں سجائی گئیں، قرآن اور حدیث کی افادیت کو باضابطہ بیان کیا گیا، اور قرآن اور حدیث کس طرح سے معاشرے کو حسین اور خوبصورت بنانے کی طرف تمام انسانیت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ہمارے اندر پیوست ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کریں گے، وطن سے محبت کریں گے، انسانیت سے محبت کریں گے، اور اپنے مذہب سے تو ہم محبت کریں گے ہی۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں تعلیم کی، اور خاص طور سے دینی تعلیم کی انتہائی ضرورت ہے۔ زمانہ دور کتنا بھی ترقی کر لے، لیکن دینی تعلیم کی ضرورت تو پڑے گی۔ یہ آج کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ایٹمک جو ہے وہ دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری، بیرسٹری وغیرہ لوگ بن رہے ہیں، بچے بن رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیز جو ہمیں دینی علوم سے ملتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ یا جو بچے دینی علوم سے آراستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے کردار، ان کی زبان وہ نہیں ہے جو دین چاہتا ہے، یعنی اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا کیے جا سکتے ہیں، یعنی دینی تعلیم کے ذریعے سے۔ یہ اکثر علماء نے مدارس میں ان پروگرام کے دوران جو ہے وہ بات کی۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اس پر بھی بات کی گئی۔ تعلیم کے حصول کے لیے قابل استاذ جو ہیں وہ بیحد ضروری اپنا رول ادا کرتے ہیں، خاص رول ادا کرتے ہیں، جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ استاد وہ نہیں ہوتا دوست جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنے فرائض سے مبرہ ہو جائے، بلکہ استاد وہ ہوتا ہے جو طلبہ میں، اسٹوڈنٹس اور طلبات کی جو خفیہ صلاحیتیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو بیدار کرتا ہے۔ اس بار ہم نے یہ پایا کہ کچھ ایسے ٹیچرز اور کچھ ایسے استاد حضرات سے ملاقات ہوئی جنہوں نے واقعی بچوں کے اندر جو ہے وہ خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا باضابطہ ایک بیڑا جسے کہتے ہیں اٹھایا ہے، اور ان کی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو وہاں لگا رہے ہیں، اور انہیں وہ شعور و ادراک بخش رہے ہیں جو واقعی ان کو ضرورت ہے۔ علم و آگاہی نیز فکر و نظری کی دولت سے ان کو مال کیا جا رہا ہے بچوں کو۔ یہ بہت خوشی کی بات تھی، اور حقیقت یہی ہے کہ جن اساتذہ حضرات نے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا ہے، ان کے جو شاگرد جو ہیں وہ آخری سانس تک ان کے اس احسان کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ تو کل تک حصول علم کا مقصد تعمیر انسانی ہوا کرتا تھا، جب ہم بات کرتے ہیں پچھلے 100 سال پہلے کی جو مدارس میں تعلیم دی جاتی تھی اور دوسری درسگاہوں میں، لیکن آج کاروبار بن گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک پہلو ہے آج کے سماج میں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس کی جو خدمات ہیں وہ ایک عرصہ دراز سے ملت کے لیے رہی ہیں، اور یقینی طور پر دینی اقدار کو، دینی قدروں کو بچائے رکھنے میں مدارس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ لیکن آج جس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس سوسائٹی فرینڈلی ہونے چاہیے، تاکہ بڑے امیر گھروں کے لوگ اور بچے جو ہے وہ مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے پہنچیں، جیسا کہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہ تجویز وہاں پیش کی گئی ہے کہ ہم نکاحوں کو بہت سادہ کریں گے، ولیمے کو بہت سادہ کریں گے، بے جا اسراف کھانوں پر نہیں کریں گے، اور ہم اس پیسے کو بچا کر لا کالجز اور میڈیکل کالجز ضلع استر پر بنائے جائیں گے، اچھی قسم کے ہاسپٹلز بنائیں گے، تاکہ ملک اور ملت کی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر خدمت انجام دی جا سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امت جو ہے وہ لڑکیوں کا وراثت میں باضابطہ حصہ ادا کریں، جو نہیں ہو رہا ہے، جس کی الگ ایک نحوست ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر بات ہوئی۔ اس بار یہ چند تجاویز بہت خوش آئند ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ اگر اس پر ہم سنجیدگی کے ساتھ ملت کا 50% حصہ عمل کر لے تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی ملک اور ملت کے اندر آ سکتی ہے، جو پوری دنیا میں امن کا ایک ذریعہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
دوستو آج کی دعا کے معاونین ہیں ڈاکٹر منور عالم صاحب اور مفتی محمد جعفر صاحب. اللہ ان لوگوں کی بھی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی دین کے لیے جس طرح سے بھی خدمت اور مدد کر رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی دونوں جہان کی عافیت خیر عطا فرمائے، ان کے گھروں میں سکھ شانتی چین امن عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ہم میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. جو ہم سب میں ہمارے متعلقین سامعین کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اپنے دوست علی عادل کو دیجیے اجازت، کل پھر نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گا. وما توفیقی الا باللہ. اللہ نگہبان.